اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا، اے نوجوانوں ہم نے تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا، اے نوجوانوں اب تم سگریٹ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اب تم تمباکو کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اب تم شراب کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تمام چیزوں کی حرمت کے لیے آیت کریمہ کو نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے بانگی دہل یہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے نوجوانوں ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ جس نوجوان نے اس دنیا کے اندر اپنی نوجوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزاری ہے، میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عبادت کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، جوانی کی فضیلت اور جوانی کی عبادت کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی جوانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے، جو توبہ گناہوں سے نہ کرے کچھ بات بتانا مشکل ہے۔ گھر گھر میں سنیما کی کثرت، ٹی وی ہے مسلمان کی لعنت، اب گھر میں چراغ الا اللہ، اب جلنا جلانا مشکل ہے۔ ملت کے جواں ہیں فلمی گانے، سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں۔ ملت کی جواں ہے فلمی گانے، سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کو لگانا مشکل ہے۔
قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کو لگانا مشکل ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، مستقبل کے ہونہار بچوں، اس جلسے کے اراکین و منتظمین، خلیفہ چوک کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے سامعین و سامعات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان و فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھ کر کے دین کی کچھ باتوں کو سن رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ لوگوں کو ایک حساس موضوع کی طرف لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں، جو موضوع ہے جوانی کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یوں تو انسانی زندگی کے کئی ایک مراحل کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 3 مرحلے کا تذکرہ کیا۔ انسانی زندگی کے اندر سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہے، اس کے بعد جوانی کا مرحلہ ہے، اور جوانی کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ ہے۔ یہ 3 مرحلے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اے دنیا والے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کمزوری کی حالت میں اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ جب تم اس دنیا کے اندر اپنے ماں کے رحم سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت تم کمزوری کی حالت میں تھے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کمزوری میں پیدا کرنے کے بعد ہم تمہیں پھر سے جوانی کی دہلیز پر لے جا کر کے پہنچایا، اور ہم تمہیں طاقتور کے دور کے مرحلے میں پہنچایا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس وقت ایک انسان اس دنیا کے اندر کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے۔ وہ بچہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بچہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، وہ بچہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بچہ کمزور ہوتا ہے۔ اور جب تک اس کی ماں اسے اپنے پستانوں سے دودھ نہ پلائے، وہ بچہ خود سے دودھ کو پی بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بچپنے کی دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جب ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس وقت تم کمزوری کی حالت میں تھے، پھر ہم نے تمہارے اندر جوانی کے مرحلے کو عطا کیا،
اور ہم نے تمہیں طاقتور اور توانا بنایا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں طاقتوری کے مرحلے سے سرفراز کیا، ہم نے تمہیں جوانی عطا کی. میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جب ایک انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، ایک انسان طاقتور ہو جاتا ہے، ایک انسان توانا ہو جاتا ہے، ایک انسان اس دنیا کے اندر طاقتور ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی جوانی کے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. ہم نے تمہیں کمزوری کے بعد جوانی کے مرحلے یعنی طاقتوری والے دور میں لے جا کر کے ہم نے تمہیں کھڑا کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. پھر اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ہم تمہیں پھر سے طاقتوری کے دور سے لے جا کر کے ہم تمہیں کمزوری میں لا کر کے مبتلا کریں گے. جوانی کا دور طاقتوری کا دور ہے، ایک انسان توانائی کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جوانی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بڑھاپے میں لا کر کے مبتلا کر دیتا ہے. اور جب ایک انسان کے اندر بڑھاپا آ جاتا ہے، جب ایک انسان کے اندر ضعیفی آ جاتی ہے، ایک انسان کمزور ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا، ایک انسان کے پاس کھانے کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں لیکن ایک انسان اپنے ہاتھوں سے کھا بھی نہیں سکتا، ایک انسان کے پاس پانی موجود ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے نہا بھی نہیں سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اسی کمزوری والے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں سب سے پہلے اس دنیا کے اندر کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں جوانی عطا کر دی اور یہ جوانی طاقتور والا دور ہے. اس کے بعد جوانی کے بعد ہم نے تمہیں پھر سے ضعیفی میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا، ہم نے تمہیں پھر سے لے جا کر کے ضعیفی کے دور میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانی زندگی کے 3 مراحل کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے بچپن، پھر جوانی اور پھر اس کے بعد بڑھاپا. اب اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کے دور کو کمزوری والا مرحلہ کہا اور بڑھاپے کے دور کو، بچپن کے بعد 55 سال کی عمر والی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری کا دور کہا اور جوانی کے دور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توانائی والا اور طاقتور والا دور کہا. میرے عزیز ساتھیوں، اس جوانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فضیلت کو بیان کیا اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اسی جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کرنے کی تاکید کی ہے، انسانوں کو خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اپنی جوانی کی قدر کریں اس دنیا کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. دنیا والی انسانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اے دنیا والے لوگوں، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے حیاتک قبل موتک. اے لوگوں، تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر زندگی عطا کی ہے، تم اس دنیا کے اندر زندہ ہو، اس وقت تک تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو یہاں تک کہ موت آ جائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں حیاتک قبل موتک، اے لوگوں تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو یہاں تک کہ تمہیں اس دنیا کے اندر موت آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے شبابک قبل حرمک، اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے آ جانے سے پہلے، بڑھاپا آ جانے سے پہلے تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ میرے عزیز ساتھیوں ذرا اس حدیث کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زندگی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آ جانے سے پہلے۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کا تذکرہ کر دیا پھر الگ سے جوانی کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا تذکرہ کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جوانی کے بارے میں بھی اشارہ کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کی قدر کرو، اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کی ویلیو کو سمجھو۔ تمہاری جوانی اور تمہاری جوانی کے اندر یہ طاقت ہے کہ تم کسی بھی سماج کو برائیوں سے نکال کر کے اسے نیک راستے پر گامزن کر سکتے ہو۔ اے لوگوں تم اپنی جوانی کی قدر کو سمجھو، اپنی جوانی کی قدر کرو۔ کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی سماج کے لیے یہ جوان انسان جو ہے، یہ نوجوان جو ہے کسی بھی سماج کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں شبابک قبل حرمک، اے لوگوں تم اپنی جوانی کو بڑھاپا آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپا آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے عزیز ساتھیوں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے مرحلے کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں اغتنم کہ تم غنیمت سمجھو۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غنیمت کے لفظ سے میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اس غنیمت کے لفظ کو استعمال کرنے کے بعد دنیا والے انسانوں کو میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ حدیث کے تشریح کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنی جوانی کو صحیح استعمال کرو، اے لوگوں تم اپنی زندگی کو صحیح جگہ پر استعمال کرو، تم اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر لگاؤ اور صحیح جگہ پر اپنی زندگی کو استعمال کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآنی جوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے میسج یہ دے رہا ہے کہ اے لوگوں تم اپنی جوانی کی قدر کرو اور اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کرو جیسا کہ بنی اسرائیل کی نوجوانوں نے استعمال کیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے نبی میں تمہارے سامنے ان نوجوانوں کی قصے کو بڑی جو ہے ان نوجوانوں کے قصے کو بڑی حق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، بڑے انصاف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ نوجوان تھے جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی گواہی دے دی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ
آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے، جب ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جب ان لوگوں نے ایمان لایا، جب ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اور مضبوط کر دیا۔ پھر جو ہے ان کے قوم والوں نے اپنے بادشاہ کے سامنے یہ شکایت کر دی کہ فلاں نوجوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ وہ بادشاہ ان نوجوانوں کو اپنے جو ہے بادشاہی کے اندر دعوت دیتے ہیں اور ان نوجوانوں کو حاضر ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کر رہا ہے ربنا رب السماوات والارض۔ جب ان کے بادشاہوں نے ان نوجوانوں سے کہا کہ اے لوگوں تم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے باز آ جاؤ اور میں جن معبودوں کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں تم ان معبودوں کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرو، تم ان معبودوں کے سامنے سجدہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ان نوجوانوں سے ان کے بادشاہ کہتے ہیں، وہ نوجوان فوراً جواب دیتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میرا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، ربنا رب السماوات والارض۔ اے لوگو میرا رب تو وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زمین کا رب ہے، میرا رب تو وہ ہے جو اس پورے کائنات کا رب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جوانی کا مرحلہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے نوجوان تھے جن لوگوں نے اپنے بادشاہ کے سامنے بھی اپنے سر کو نہیں جھکایا اور اپنی جوان اور اپنی جوانی اور اپنی تبنگئی کا ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اپنے بادشاہ کے سامنے دیا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو اس زمین و آسمان کا رب ہے، جو پورے کائنات کا رب ہے، جس نے تمہیں اور مجھے بھی پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اور مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر کے دنیا والے انسانوں کو اور نوجوانوں کو یہ میسج دیا کہ اے نوجوانوں، یہ جو بنی اسرائیل کے نوجوان ہیں یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب بھی تمہارے سماج کے اندر کوئی فتنہ برپا ہو تم اپنے بادشاہ کے سامنے یا اپنے سماج کے لیڈر قسم کے لوگوں کے سامنے اپنی توانائی کی ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں کو روکو اور صحیح راستے کے اوپر گامزن کرو۔ یہی ثبوت قرآنی نوجوانوں نے دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائیں، اپنے سماج کے اندر آپ تائرانہ نظر دوڑائیں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی نوجوان جو ہیں ان کی کیا حالت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اپنے سماج اور معاشرے کے اندر تائرانہ نظر دوڑائیں گے اور اپنے سماج کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے سماج اور معاشرے کے نوجوان کئی طرح کی گناہوں میں ملوث ہیں۔ آج تو نشہ آور چیزوں کا استعمال نوجوانوں کے درمیان میں عام ہو چکی ہے۔ یہ نوجوان تو نشہ آور چیزوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، اس طرح فخریہ طور پر استعمال کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ احادیث کے اندر اس کی حرمت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک نوجوان راستے کے اوپر چلتا ہے، جب ایک نوجوان بازار کی ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر کے شراب نوشی کرتا ہے، جب راستے میں
چلتا ہے تو سگریٹ کی جو ہے دھواں کو اڑاتے ہوئے راستے کے اوپر چلتا ہے۔ او نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہمارے سماج اور معاشرے کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر کئی طرح کی برائیاں موجود ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، جن میں سب سے پہلی چیز نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، شراب ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں نشہ آور کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آج کے نوجوان شاید کہ کوئی بچتا ہو ان نشہ آور چیزوں سے، ورنہ آج تو لوگوں کے اندر یہ ایک پیٹرن بن چکا ہے کہ جو انسان نشہ آور چیزوں کو استعمال نہیں کرتا وہ تو دوسرے دوستوں کے درمیان میں کم سن مانا جاتا ہے اور اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے جو نوجوان نشہ آور چیزوں کو استعمال نہیں کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن مجید کے اندر نشہ آور چیزوں کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اے سماج اور معاشرے کی نوجوانوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میسج دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی خبردار کر رہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی آپ سے دنیا والے انسان شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے میرے نبی آپ دنیا والے انسانوں سے کہہ دیجئے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں، جوا اور شراب، جوا اور نشہ آور چیز، یہ دونوں کے دونوں چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں میں دنیا والے انسانوں کو کچھ نفع تو ہے، منافع تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نفع سے زیادہ ان ساری کی ساری چیزوں میں نقصان ہے ایک انسان کے لیے۔ اگر ایک انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو دنیا والے انسان آج کہتے ہیں کہ جب ہم نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دماغ سے یا ہمارے سر سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کہتا ہے کہ جب نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو دماغ کے اندر جو بوجھ اور ٹینشن ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک فائدہ تو ہے، لیکن جب آپ ڈاکٹروں کے جو ہے لکھے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ڈاکٹروں کے بیانات کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر فائدے سے زیادہ نقصان ہے، اور نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے کئی طرح کے کینسر جیسے بیماریوں کے اندر ایک انسان مبتلا ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو حرام نہیں کیا، لیکن دوسرے آیت کریمہ کے اندر بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر نشہ آور چیزوں کو حرام کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا۔ اے نوجوانوں ہم نے تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا۔ اے نوجوانوں اب تم سگریٹ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اب تم تمباکو کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اب تم شراب کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تمام چیزوں کی حرمت کے لیے آیت کریمہ کو نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے بانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے نوجوانوں ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر نشہ آور چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔
یہ ایک چیز ہے آج کے نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں ملوث ہے آج کے نوجوان تو وہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ فتنے کا رخ اختیار کرتے ہوئے جا رہا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز زناکاری ہے۔ آج کے نوجوان موبائلوں کے ذریعہ اور نہ جانے کتنے ایسے ایپلیکیشن ہیں جن کے ذریعہ ایک انسان زنا کے راستے کے اوپر چل پڑا ہے۔ آج تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دھڑلے سے زناکاری کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زنا کے بارے میں وعید کو بیان کیا۔ جو انسان اس دنیا کے اندر زنا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک سزا متعین کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کے لیے، اس انسان کے لیے جو انسان اس دنیا کے اندر زناکاری کرتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر زناکاری میں ملوث ہوتا ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر زناکاری کے کاموں کو انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں اس قانون کو نافذ کر رہا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اے لوگوں، اگر تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی زنا کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر 100 کوڑے کو برسایا جائے۔ اگر زنا کرنے والا انسان شادی شدہ ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے کو برسایا جائے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اسے زمین میں گاڑ کر کے رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے اوپر 100 کوڑے کو برسایا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ زناکاری کے بارے میں اس قانون کو دنیا والے انسانوں کے اوپر نافذ کر رہا ہے۔ او نوجوانوں، زناکاری سے باز آ جاؤ۔ اے نوجوانوں، اگر تم زناکاری کے راستے پر جا رہے ہو تو ذرا اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کر لینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر زنا کو نجس قرار دے رہا ہے الزانیۃ والزانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے لوگو، تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اے لوگو، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ فحش چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زنا کو حرام کر دیا ہے۔ او لوگو، اس آیت کریمہ کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کے کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے کہہ رہا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں کی جو خصلت ہے، میں اس فتنے سے آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو ایک انسان کے اوپر حرام کر دیا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو یا بڑھاپے کی عمر تک پہنچے ہوئے انسان ہو یا ادھیڑ والے عمر والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگوں کے اوپر زنا کو حرام کر دیا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جوے بازی ہے۔ آج کے نوجوان اس طرح سٹے بازی کے اندر ملوث ہے کہ ایک انسان ایسا سمجھتا ہے کہ جوا ایک انسان کے لیے حلال ہے، ایک انسان جوے سے دولت کو حاصل کر رہا ہے، ایک انسان جوے سے اپنی دولت کو کما رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کے جو نوجوان ہے وہ جوے جیسے جراثیم کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوے کو بھی ایک انسان کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوے کے بارے میں اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو بھی حرام کر دیا ہے، سٹے بازی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ ذرا اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لیں، اپنے سماج کے اندر طاہرانہ نظر دوڑانے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے نوجوان ملیں گے، کتنے ایسے آپ کو جوان انسان ملیں گے جن کے
موبائلوں کے اندر ایسے ایسے ایپلیکیشن ملیں گے جن ایپلیکیشن کے ذریعے ایک انسان جوا کھیلا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیرم اس انسان کے موبائل کے اندر موجود ہے، لوڈو موجود ہے، 3 پتی موجود ہے، مائی 11 سرکل موجود ہے، ڈریم 11 موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری ایپلیکیشن سے ایک انسان سٹے بازی جیسے جراثیم کو انجام دیتا ہے، ان سارے کے سارے ایپلیکیشن سے ایک انسان جوا کھیلتا ہے۔ او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوے کو حرام کر دیا ہے۔ یہ تیسری صفت آج کے نوجوان کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز نشہ آور چیزوں کا استعمال، دوسری چیز جو ہے جوا بازی، سٹے بازی، اور تیسری چیز زناکاری، اور چوتھی چیز جو ہے وہ آج کے نوجوانوں کے اندر سب سے زیادہ ہے وہ موبائلوں کا استعمال ہے، موبائلوں کا غلط استعمال۔ ایک انسان جب خلوت میں جاتا ہے، ایک انسان جب تنہائی میں جاتا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے زیادہ ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر آج کے دور میں گناہ کر رہا ہے تو موبائلوں کے ذریعہ کر رہا ہے، جن میں نوجوان سر فہرست ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے پہلے نمبر پر آج کے نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ موبائلوں کے ذریعہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، میں ایسے قوم کو جانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوگی۔ اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں موجود ہوگی۔ وہ انسان یہ سوچے گا کہ ہم تو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے نبی، ذرا ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بھی اشارہ کر دیجئے، اے میرے نبی ہمیں کھول کر کے بتا دیجئے کہ وہ انسان کون ہے جس کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن اس انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا جائے گا، روشن دان میں اڑنے والی چھوٹے چھوٹے تنکوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اڑا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان تنہائی میں گناہ کرنے سے نہیں بچتا، جو انسان تنہائی میں جاتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، دنیا والے انسانوں کے سامنے تو صوفی باصفا انسان بن کر کے رہتا ہے، دنیا والے انسانوں کے سامنے تو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو نمازی کہلوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو حاجی کہلوانا چاہتا ہے، لیکن وہی انسان جب تنہائی میں جاتا ہے، وہ انسان جب خلوت میں جاتا ہے تو ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے نہیں ڈرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ جب ایک انسان تنہائی میں جاتا ہے اس وقت ایک انسان گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے نیکیوں کو جو ہے کل قیامت کے دن پاش پاش کر کے رکھ دے گا، ان کے نام اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں کہ جو انسان تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، اور موبائل آج کے دور میں سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ایک انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اور یہ موبائل ایک انسان کو تنہائی میں برائیوں کے راستے پر لے کر کے جاتا ہے اور ایک انسان کو برائیوں کا ارتکاب کرواتا ہے، اور یہ موبائل ہے، اور موبائلوں کے ذریعہ سب سے زیادہ اگر کوئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ آج کے نوجوان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر
جو ہے قرآنی نوجوانوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کیا، لیکن آج کے ہمارے اور آپ کے سماج کے نوجوان ہیں جو غلط جگہ پر اپنی جوانی کو لگا رہا ہے، نشہ آور چیزوں میں، شراب نوشی میں، زناکاری میں اور جوے کے اڈوں میں اور خلوت میں گناہ کرنے میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آج کے نوجوانوں کی سچائی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جوانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی ایک حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی قدر کی تاکید کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ اے لوگوں، تم اس جوانی کے اندر سنبھل کر کے چلنا، کیونکہ یہی وہ دور ہے جس دور کے اندر ایک انسان یا تو صحیح راستے کے اوپر جائے گا یا تو غلط راستے کے اوپر جائے گا۔ اگر جوانی کے اندر ایک انسان بھٹک گیا تو وہ انسان آنے والے ادوار میں، آنے والے دور میں چاہتے ہوئے بھی وہ انسان صحیح راستے کے اوپر نہیں آ سکتا، کیونکہ جوانی کے اندر جو لذت ہے، جوانی کے اندر جو توانائی ہے، جوانی کے اندر جو طاقت ہے، ایک انسان اگر یہاں پر نہیں سنبھلا تو آنے والے دور میں بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان سے کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس وَأَرْبَعٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب تک وہ انسان 5 یا 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، 4 یا 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک انسان اپنے قدم کو ٹس سے مس تک نہیں کر سکتا ہے، اپنے قدم کو جنبش تک نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا۔ اے لوگوں، اے دنیا والے لوگوں، تم نے اپنے عمر کو کہاں پر لگایا، تم نے اپنے عمر کو کہاں پر گوایا؟ اب ایک انسان سے اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک ایک انسان اپنے عمر کے بارے میں جو سوال ہوگا اس کا جواب نہیں دے دے گا، تب تک ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ او لوگوں، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش سے لے کر کے موت تک کے بارے میں سوال کرے گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن عمره فيما افنا وعن شبابه فيما ابلا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے جوانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا، جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ اے انسان، ہم نے تو تمہیں جوانی بھی عطا کی تھی، اے انسان ہم نے تو تمہیں دنیا کے اندر جوانی عطا کی تھی، ہم نے تو تمہیں دنیا کے اندر جوانی کے اندر توانائی دی تھی، بتاؤ تو نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کی اندر بھی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ایک انسان سے عمر کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وعن عمرہ فیما افنا، عمر کے لفظ کو استعمال کرے گا، ایک انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن سے لے کر کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کر کے ادھیڑ تک، اور ادھیڑ سے لے کر کے بڑھاپے تک کا سوال کر رہا ہے۔ زندگی کے اندر جتنے بھی مراحل ہیں، زندگی کے اندر جتنے بھی ادوار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کے اندر حساب لے رہا ہے۔ پھر الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بارے میں بھی سوال کر رہا ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالی الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جوانی کے بارے میں الگ سے اشارہ کر کے دنیا والے انسانوں کو باخبر کیا اور خبردار کیا کہ لوگوں اپنی جوانی کی قدر کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا کہ تمہیں جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا اور کہاں پر گوایا۔ جب تک ایک انسان اپنی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا اس کا جواب نہیں دے گا، تب تک ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، اپنے قدم کو ٹس سے مس تک نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اس حدیث کے اندر غور کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم سے سوال کر لیا جائے، اگر آج ہم سے یہ پوچھ لیا جائے کہ لوگوں ہم اپنی زندگی کو کہاں پر گزار رہے ہیں، ہم اپنی جوانی کو کہاں پر گزار رہے ہیں، ہم نے تو پہلے ہی مثالیں دے دی کہ آج کی نوجوانوں کی زندگی تو ایسی جگہوں پر کٹ رہی ہے، ایسی جگہوں پر کٹ رہی ہے کہ ایک انسان جہنم کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتا۔ ایسی جگہوں پر ایک انسان کی زندگی کٹ رہی ہے اور ایک انسان اس طرح کے لہو و لعب میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کہ جب ایک انسان سے سوال کیا جائے گا، میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کو سوچ لینا چاہیے، ایک انسان کو اس حدیث کے اوپر غور و فکر کر لینی چاہیے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈ لینا چاہیے کہ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری جوانی کہاں پر کٹ رہی ہے اور ہم اپنی جوانی کو کہاں پر لگا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جوانی کی قدر کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ انسانوں، اے دنیا والے لوگوں، تم اپنی جوانی کی قدر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ جب تک ایک انسان اپنی جوانی کے بارے میں جو سوال ہوگا اس کا جواب نہیں دے گا، اپنی قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر جوانوں کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا جوان ہے جو اس دنیا کے اندر دنیا کے فتنے میں نہ پڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جوانی کی عبادت کی کیا ویلو ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ذل الا ذلہ، الامام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے اندر بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ایک انسان میدان محشر میں جمع ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت ایک انسان سایہ دار جگہ کو ڈھونڈتا ہوا پھرے گا۔ ایک انسان یہ چاہے گا کہ کوئی سائبان مل جائے، کوئی سایہ دار جگہ مل جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے عرش الہی کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس نوجوان نے اس دنیا کے اندر اپنی نوجوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزاری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عبادت کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، جوانی کی فضیلت اور جوانی کی عبادت کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی جوانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں اس انسان کو جگہ دے گا جس نوجوان نے اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کی، قرآنی آیتوں کو مان کر کے، احادیث کو مان کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دو تین باتیں بتا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے ایسے نوجوانوں کا تذکرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کر کے اس قرآن مجید کے اندر دنیا والے انسانوں کو میسج دیا کہ اے نوجوانوں، تمہارے لیے مشعل راہ ہے اور تمہارے لیے یہ نمونہ ہے کہ تمہیں بھی اس دنیا کے اندر انہیں قرآنی نوجوانوں کی طرح اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ واقعی کی طرف چلے جائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعی کی طرف بھی آپ غور و فکر کریں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قوم کے اندر جو معبودان باطلہ تھے اور ان کے قوم کے لوگ جن معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان معبودان باطلہ کو اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ان تمام کے تمام بتوں کو گرا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کارنامے کو کیا تھا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر رہا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑتا ہے اور چھوٹے چھوٹے مورتیوں کو توڑنے کے بعد، معبودان باطلہ کو توڑنے کے بعد بڑے بت کے اوپر کلہاڑی کو لٹکا دیتا ہے۔ جب ان کے قوم والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بتوں کو توڑ دیا ہے، لوگ کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ آخر یہ کام کون کر سکتا ہے، یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ قوم والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان مورتیوں کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے، جو ان مورتیوں کی مخالفت میں جو اپنے باتوں کو بلند کرتا ہے، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ایک نوجوان اس کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کارنامے کو رکھ کر کے اپنے نوجوانوں سے کہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کئی طرح کی برائیاں موجود ہے، کئی طرح کے جراثیم موجود ہے، نوجوانوں کو اٹھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جس طرح اپنی جوانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ کو توڑا تھا، اسی طرح نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے سماج سے برائیوں کو ختم کرے، اپنے سماج سے فتنے کو جو ہے ختم کرے اور جراثیم کو اپنے سماج سے ان کی جڑوں کو کاٹنے کا کام کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ میسج ہمیں قرآن سے اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے بدکاری کرنا چاہتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بدکاری کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ پھر اس جرم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے قید خانے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، جیلوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانہ اور قیدیوں سے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا یا صاحب السجن، حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں سے کہتا ہے اور قید خانے کے جو داروغہ تھے، قید خانے کے جو مالک تھے، ان لوگوں سے
कहता है कि ऐ लोगो, तुम तो इस दुनिया के अंदर माबूदाने बातिला की परस्तिश करते हो, तुम तो 1000 बुतों की इबादतें किया करते हो, 365 मूर्तियों के सामने सजदा करते हो। अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, तुम इसको बेहतर समझते हो कि तुम 360 मूर्तियों के सामने सजदा करो या एक अल्लाह तबारक व तआला की परस्तिश करो, या एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो? तुम इस चीज को बेहतर समझते हो या इस चीज को बेहतर समझते हो कि तुम 365 मूर्तियों के सामने सजदा करो? मेरे अजीज साथियों, ये जवानी का मरहला है कि कैद खाने में बंद है और कैदियों से कह रहे हैं, और कैद खाने जेलर से कह रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए, हम इन मूर्तियों के सामने इबादत नहीं करेंगे, अपने जबीन नियाज को खम नहीं करेंगे, हम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और ये हमारे लिए बेहतर है। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर दुनिया वाले इंसानों को मिसालें दे करके समझा रहा है कि ऐ दुनिया वाले इंसानों, अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी की इस दुनिया के अंदर अहमियत को समझो और अपनी जवानी की फजीलत सबको समझो और अपनी जवानी की कदर करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी जवानी की कदर की ताकीद की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस के अंदर भी जवानी की कदर की ताकीद की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत को भी बयान किया है। मेरे अजीज साथियों, वक्त भी जो है काफ़ी हो चुका है और सामईन भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मैंने इस तकरीर से आप लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की। आज की इस तकरीर से मैं आप लोगों के सामने एक मैसेज को छोड़ करके जा रहा हूँ और मैसेज ये है कि नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर फितने हैं, तुम्हारे अंदर बुराइयां पाई जाती हैं, तुम्हारे अंदर जिन चीज़ों का मैंने तज़किरा किया, अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो अपने अंदर से इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें और एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की कोशिश करें। अब और आपके समाज और मुआशरे के अंदर बुराइयां हैं तो उन बुराइयों से बचने की कोशिश करें और अपनी जवानी की इबादत में फोकस करें। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नौजवान को कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा जो नौजवान इस दुनिया के अंदर अपनी जवानी में इबादत करता है। जब एक नौजवान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए अपने सर को जमीन के ऊपर रखता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को इकट्ठा करता है और फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तू गवाह रहना, ये मेरा वो नौजवान है। दुनिया वाले इंसान इसके सामने अपने जो है गर्दन को झुकाता है, लेकिन ये मेरा वो नौजवान बंदा है जो मेरे सामने सजदा कर रहा है और अपने ज़बीन नियाज को